لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. معزز حاضرین مسجد، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یعنی قصہ آدم اور ابلیس کو لے کر قرآن کریم کی سورہ بقرہ، سورۃ الاعراف، سورہ طٰہٰ سے چند آیات کو لے کر میں نے حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کو قرآن کریم کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اس موقع پر میں نے حضرت آدم کی پیدائش اور اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو باغ تھا، جنت تھی، وہاں پر چھوڑنے کے بعد میں جس درخت سے منع کیا تھا، اس درخت کا جو میوہ تھا شیطان نے وسوسے ڈال کر آپ کو بہکایا اور آپ نے اس میوے کو کھا لیا. ان آیات کو لے کر میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ قرآن کریم کے ان قصوں کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کے کردار کو نکالنا چاہیے، اور جب تک ہم لوگوں کے کردار کو نہیں نکالیں گے ہمارے اپنے کردار میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی کردار سے میری مراد یہ ہے کہ ابلیس کا کردار کیا ہے، اس کے اوصاف، اس کے صفات کیا ہے، کیا یہ اوصاف و صفات ہمارے اپنے اندر موجود تو نہیں ہے. اس کے لیے میں نے بتایا کہ ابلیس کو جب اس کی غلطی کا احساس دلوایا گیا تو اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور وہیں پر آپ نے دیکھیے جب اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی آدمی یہی کرتا ہے، انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کے مسئلے میں، اس کے احکامات کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں کوئی خطا اس سے ہو جائے، وہ چھوٹی رہے یا بڑی رہے، اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ فوراً اللہ کے یہاں پر گر گرائے پکارے ربنا ظلمنا انفسنا. یہ انسان، یہ آدمی کا کردار ہے، انسان کو اسی کردار کے اوپر رہنا چاہیے. لیکن جب انسان ابلیس کے کردار کو اختیار کرتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو وہ بھی دھتکار دیا جاتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں بھی دھتکار دیا جاتا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی دھتکار دیا جاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے قرآن کریم کی آیات کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آنے والے خطبہ جمعہ کے موقعوں پر میں
انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے میں نے سورہ ہود سے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور آج حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں ایک تو شیث علیہ السلام کا، ایک ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے، لیکن ان کے واقعات آپ کو قرآن کریم میں زیادہ نہیں ملیں گے جتنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا تفصیل کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کا ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یا دیگر اور بھی انبیاء کے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن ان انبیاء کے واقعات آپ کو قرآن کریم میں بالکل کم ملے ہیں، بالکل کہیں کہیں پر ان کا نام ہی لیا گیا، آپ یہ سمجھیے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت آدم کے بعد میں جس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں انسان جو تھے وہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ ایک امت تھی، امت واحدہ تھی، فاختلفوا، اور جب انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد میں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان کے بیچ میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، بھیجتے گئے، اور انبیاء پر ہم نے کتابیں اتارنے کا ایک سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ ان کے بیچ کے اختلافات ختم ہو جائے اور یہ پھر سے ایک امت بن جائے، یہ پھر سے ایک امت بن جائے، ان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی فرقہ باقی نہ رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کے اندر پہلی مرتبہ جب بت پرستی کا آغاز ہوا، جیسا کہ بعض احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان نے جو کام آدم کے ساتھ کیا وہی کام انسانوں کے ساتھ جب اس نے شروع کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نصر تو ایک گیت کا نام ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو نصر گیت کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ آیات کو لے کر باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ود یعنی محبت کا بت، یغوث جس سے مانگا جائے، یعوق جس کو جو آنکھ کر دینے والا، تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس مسئلے یعنی بتوں کے اس مسئلے کو لے کر میں نے ایک اہم بات تو آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلے بت انسان کے دماغ میں، دل میں تراشے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہی بتوں کو انسان دنیا میں اپنے ہاتھوں سے تراش کر ایک شکل دے دیتا ہے، اور جو کچھ نظریات، خیالات، تصورات اس کے دماغ میں ہوتے ہیں یہ بتوں کے لیے گھڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن ان ہی الا اسماء سمیتموها وآباؤکم، اللہ نے فرمایا کہ یہ چند نام ہے جسے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے شیطان نے نیک بزرگان دین جو اس دنیا سے جا چکے تھے ان کے مسئلے کو لے کر قوم کو بہکا دیا کہ دیکھو یہ تو مر چکے، نیک تھے، اولیاء اللہ تھے، بزرگان دین تھے، اور جب یہ دنیا میں اب باقی نہیں ہیں، ایک نسل دو نسل جانے کے بعد میں لوگ ان کو بھول جائیں گے، لہٰذا کچھ مورتیاں بنا لی جائے اور ان کو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اس طریقے کے نام دے دیے جائے۔ اور شاید آپ وہ جانتے ہوں گے بات کہ ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آتی ہے تو ان کی عبادت، ان کی پوجا کے اندر لگ جاتی ہے۔ یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ صرف اس ایک بتوں کی پوجا ہی تک شرک کو محدود بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو آپ کو، مجھ کو یا اپنی قوم کو صرف نمازی، روزے دار، حاجی یا کچھ اذکار یا کچھ درود پڑھنے، یہی کچھ سکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ انبیاء جب کبھی دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر ایک انقلاب لانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرنے کے کام کو پڑھنے میں اگر بدل دیا جائے تو یہ دین مذہب پر آ جاتا ہے، اور مذہب سے ڈپلیکیٹ چیز سے اوریجنل چیز کا آپ کام نہیں لے سکتے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت، یا قومی کہ اے میری قوم کے لوگوں
ایک اللہ کی عبادت کرو۔ صرف یہ نہیں تھی کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ، بلکہ آپ کی دعوت یہ تھی کہ دیکھو اللہ کے دین کو ساری زمین پر غالب کر دو۔ سرمایہ دارانہ نظام ہے، مذہبی پیشوائیت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے نظام ہیں ان باطل نظاموں کو توڑ کر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ اس کے لیے مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال متاع، سوسائٹی، خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے، یہ سارے چیزوں سے ہجرت اللہ کرنا۔ یہ مسئلہ جب آتا ہے تو مومنین اور منافقین میں فرق ڈال دیتا ہے۔ مومنین لبیک کہہ کر ساری چیزوں کی قربانی دے ڈالتے ہیں، اور منافقین نمازوں، روزوں، حج وغیرہ وغیرہ چند رسومات تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ اور مومنین یہ جان لیتے ہیں کہ یہی قربانی میری زندگی ہے، اس دنیا میں بھی اس قربانی کے بعد مجھے زندگی ملے گی، اور اس دنیا کے بعد بھی جو اللہ کی ذات زندہ ہے وہ مجھے زندگی دے گی، کیونکہ میں نے اپنی شخصیت کو، اپنے مال کو، اپنے متاع کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں تو بکا ہوا مال ہوں، اور بکی ہوئی چیز اپنا ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کے ارادے اور اختیار کے تحت اپنی زندگی گزار لیتی ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ توحید کی دعوت پیش کی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم، تمہارا کوئی الہ، تمہارا کوئی معبود، تمہارا کوئی دوسرا نظام زندگی نہیں ہے، تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ان کے لیے ذرا سا مشکل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جس طریقے کا ہمارا ایمان ہے، اگر اس طریقے کا ایمان یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، نماز روزہ وغیرہ تک محدود، تو وہ بھی لبیک کہہ کر قبول کر لیتے۔ انسان قبولیت سے پیچھے جب ہی بھاگتا ہے جب اس کے مال، اولاد، یہ چیزوں کے اوپر مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ کہا ہے۔ ایمان لانے والے نوح علیہ السلام کے ساتھ یا جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، خلیل ملیں گے، کم ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے۔ وہ اس کوالٹی کے اندر اس کردار کو ادا کرنے کے لیے سوسائٹی میں کسی ملک میں فرعون سے لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے، حامان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، نمرود کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ کبھی تیار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، بس مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر لینا چاہتے ہیں۔ یہی مسئلہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ 950 سال آپ نے زندگی گزار دی، قوم کو دعوت اور تبلیغ کا کام قوم میں کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے انہیں زیادہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی کہ اے نوح، تیری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے، جن کے اندر اخلاق، کردار، ایمان کی پختگی، وہ آمنت باللہ کا مطلب جانتے ہیں، وَمَلَائِكَتِهِ اس پر یقین رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس پر یقین رکھتے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور ان کے کام کاج پر انکار کرنے پر، تیری نافرمانیوں پر، اللہ کی نافرمانی پر آپ اے نوح غمگین مت ہوئیے، آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ اب ایک کشتی تیار کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، ہم وہی بھیجتے رہیں گے، یعنی نقشہ ہماری طرف سے آئے گا کشتی بنانے کا، کہ کشتی کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہم آپ کی طرف روانہ کریں گے۔ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی اب بات چیت مت کیجئے،
جتنی عمر جتنا وقت انہیں ہم نے دیا بس کافی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب ڈبا کر غرق کر دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. اب حضرت نوح علیہ السلام کو جو وحی ملی، آپ اپنے کام میں لگ گئے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ نے جو نقشہ دیا اس کے مطابق کشتی تیار کرنے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. یہی معاملہ ہر سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور سوسائٹی کے با اثر اشخاص یعنی مالدار اشخاص، مترفین، جو سوسائٹی پر اثر و رسوخ، اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسے قارون بنی اسرائیل پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی بعض اوقات میں اس نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں گمراہ کر دیا. وہ اس لیے کہ اس کے یہاں پر بے انتہا مال تھا، اور انبیاء علیہ السلام کے یہاں پر یہ لگژری لائف، یہ زیادہ مالدار نہیں ہوتے، یہ زیادہ مال پر توجہ نہیں دیتے. آج کل ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ علماء کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیے، جس کے لباس زیادہ قیمتی رہے گا، جو قیمتی گاڑی استعمال کرے گا، جو کسی بڑی مسجد کا خطیب ہے، اسی پر توجہ دی جاتی ہے. اور وہ توجہ لوگوں کی لے بھی لیتے ہیں اپنے لباس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے عطر کی خوشبو کے ذریعے، عود کی خوشبو، یہ ساری چیز آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. اور نوح کیا ہے، ادریس کیا ہے، محمد کیا ہے، ان کے جسموں پر ایسے قیمتی لباس موجود نہیں ہیں. ان کے مکان کیا ہے، ایک جھوپڑی ہے. کھانے پینے کے لیے کیا ہے، نبی کے مکان میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک پانی کا گھڑا ہوگا، ایک کوئی کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں نبی کے مکان میں موجود ہوگی. جو کچھ آتا ہے وہ تمام کا تمام اپنے ماننے والوں کے لیے قربان کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے کی زندگی مالدار لوگوں کے لیے، اور بعض جو دنیا کے لالچی لوگ ہوتے ہیں، ایسی زندگی کو یہ پسند نہیں فرماتے. اسی لیے تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے بہت سارے مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ ہمارے جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے وہ تمہارے انما یعنی بشر مثلکم، تمہارے جیسے کی انسان ہے. بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو بیوی بچے ہیں، اور ایک دن تمہارے جیسا مر کر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے. یہ مثالیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے دی ہے. تو جو مالدار سوسائٹی میں اثر و رسوخ، سوسائٹی پر اچھی طرح سے کنٹرول رکھنے والے اشخاص تھے، یہ نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، سخیروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. نوح یہ کیا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، کیلے ہے، لکڑیاں ہیں، ایک نئی چیز تم بناتے چلے جا رہے ہو. اب تک تو تم کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ود، یغوث، یعوق، نصر، ان چیزوں سے اجتناب کرو، ان کی عبادت کرنا شرک ہے، اللہ کے ساتھ انہیں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے، اور آج سے ایک نئے کام کے اندر لگ چکے ہو. سخیروا منہ یعنی مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کا. مذاق کس لیے اڑایا جاتا ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے اس کام کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ جادو زدہ ہے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کی باتوں کا کیا اعتبار. آج تمہاری قوم کے بیچ میں ایک ہتھوڑی لے کر، کچھ لکڑیاں لے کر ایک نئی چیز کشتی تیار کرنے میں لگ چکا ہے. تم ایسے آدمی کی باتوں کو سنتے ہو، ایسے آدمی کی باتوں پر اعتبار کرتے ہو، لہٰذا نوح کے کام کاج کو دیکھو، یہ کہہ کر آپ کا مذاق اڑایا کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ان تسخروا منا، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور ایک دن تم دیکھو گے کہ میں تمہارا اسی طریقے سے مذاق اڑاؤں گا. جب اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور تم سب کے سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، میں تم پر ہنسوں گا کہ تم نے میری اطاعت نہیں کی، میری اتباع نہیں کی. فسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ علیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس پر آنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے کس پر آ کر رہے گا.
یہ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر لایا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کر لی، اور جو جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، جس کے بارے میں یہ فرمایا الا قلیل ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل، وہ قلیل لوگ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی کہ یہ سب کے سب کشتی کے اندر سوار ہو جائے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، اور جیسے ہی سیلاب یا طوفان کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اے میری قوم کے لوگو چلو اب اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا، اس کشتی کا رکنا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یقیناً میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ کشتی انہیں اونچی اونچی موجوں کے اندر لے کر جا رہی تھی، یعنی سیلاب آنا شروع ہو گیا، طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو کشتی زمین پر تھی دھیرے دھیرے زمین پر جیسے پانی آنے لگا، یہ کشتی پانی کے اوپر آنے لگی، اور اس کے بعد میں چلتے چلتے جب پانی ساری زمین پر پھیل گیا، یہ کشتی بڑی بڑی موجوں کے اندر جانے لگی۔ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کنعان کو کشتی سے باہر پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو آواز دی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے کشتی سے باہر تم کیوں ہو، اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ لہٰذا آج تم جانتے ہو میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو کوئی اس کشتی سے باہر رہے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی، قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا جب ذکر کیا تو اس بیٹے کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کافر تھا، منافق تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، لیکن دل میں منافقت، اسے آخرت کے دن پر پکا ایمان جب تک ایک انسان کو اس دنیا سے مرنے کے بعد میں دوسری دنیا میں دوبارہ زندگی کا پکا یقین نہیں ہوتا، وہ اس دنیا کے اندر کچے کام کرتا ہے۔ وہ کچے کام یہی ہمارے جس طریقے کے کام ہے ایسے ہی کچے کام کرتا ہے۔ جب انسان کو اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی میں حیات کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ